حاضرین محترم، خطابت کی تاریخ بہت قدیم اور بہت تابناک رہی ہے۔ اس کے تذکرے کبھی افلاک پر ہوئے تو کبھی نخلستان اور ریگستان میں، اور یہ خطابت اسے تقریر بھی کہا جاتا ہے، سفر در سفر ترقی کے منازل طے کرتی رہی۔ عرب کے لوگوں نے اپنی خطابت کے لوہے منوائے، یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس صدی تک یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوئے آ گیا۔ ہم میدان خطابت میں چلتے ہیں، میرے سامنے دو بڑے نام موجود ہیں۔ پہلا نام حضرت اقدس حضرت مفتی ذاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، دوسرا نام آج کے مہمان خصوصی حضرت اقدس حضرت مولانا آصف محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہے۔ آج کے اس پروگرام کے خاص عنوان سے ثانی ذکر تفصیلی خطاب کریں گے، لیکن اول الذکر جو ہیں میری مراد تنظیم ندائے حق کے صدر محترم جامعہ عائشۃ القدس للبنات کے شیخ الحدیث ہمارے بہت ہی خاص بہت ہی محبوب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نکاح کی اہمیت اور طلاق کی قباحت کے عنوان پر 15 منٹ کا مختصر سا اور جامع ترین خطاب کریں گے۔ میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنے قیمتی خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي وقال عليه الصلاة والسلام ابغض الحلال الى الله الطلاق وقال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ بہت مختصر سے اس وقت کے اندر دو بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ ایسے موقع پر عام طور پر ذہن کے اندر ایک انتشار سا رہتا ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں کیا کہا جائے۔ بہرحال جو بھی اللہ رب العزت کہلوا دے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نکاح کے عنوان پر بات کی جائے تو قرآن کریم نے بھی حکم دیا نکاح کرنے کا، اور دو سے شروعات کی کہ دو دو سے، تین تین سے اور چار چار سے، جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو۔ اور ایک جگہ کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی جلدی سے شادی کراؤ، ان کی شادی کرا دو، ان کے نکاح کراؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی افشوا النکاح بینکم، نکاح کو عام کرو۔ لیکن نکاح کا مقصد کیا ہے؟ اگر میں آپ حضرات سے خاص طور سے نوجوانوں سے معلوم کرنے لگوں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، کیوں نکاح کر رہے ہو، تو کوئی جواب دے گا۔ شاید ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ رہتا ہو کہ نکاح بس ایک تفریح کے لیے، منورنجن کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ ہے کہ سرور شہر غموم دہر لزوم مہر قصور ظاہر دخول قبر، پھر تو یہ نکلے گا کہ نکاح کرنے کا مقصد اگر یہی ہے تو پھر مہینے بھر کی خوشی، مہر کا لازم ہو جانا، اور زندگی بھر کے غم، اور پھر کمر کا جھک جانا، اور محترم صاحب کا پھر قبر میں چلے جانا، دخول قبر۔
تو یہ مقصد ہو سکتا ہے نکاح کا؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نکاح کے کچھ مقاصد آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں، بہت مختصر بات چونکہ مجھے کرنی ہے۔ نکاح کا سب سے پہلا مقصد یاد رکھیں، نکاح کا پہلا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ نکاح کا پہلا مقصد گناہوں سے بچنا۔ نکاح کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، آدمی عورت کے ذریعے، عورت آدمی کے ذریعے گناہوں سے بچ جاتی ہے۔ نکاح کا دوسرا مقصد تکمیل ایمان، جو ابھی میں نے حدیث بھی پڑھی، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، النکاح نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے، اور باقی جو زندگی ہے اس کو اللہ سے ڈر کر گزار لے۔ کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو، جب تک شادی نہیں کر لیتا، نکاح نہیں کر لیتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس حدیث پاک کے تحت۔ تو پہلا مقصد گناہوں سے بچنا، دوسرا مقصد تکمیل ایمان، اور تیسرا مقصد عزت کا حاصل ہونا۔ نکاح کے بعد عزتیں ملتی ہیں، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، خاندانوں میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ نکاح کا چوتھا مقصد آپس میں محبت کرنا، محبت کا ملنا۔ آدمی کو عورت کی محبت ملتی ہے، عورت کو آدمی کی محبتیں ملتی ہیں، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، گھر جنت بنتا چلا جاتا ہے، گھر خوشنما اور خوشگوار بن جاتا ہے۔ ورنہ تنہائی میں آدمی ایسا ہی رہتا ہے، بس کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کا ساتھ مل جاتا ہے۔ بہرحال نکاح کا پانچواں مقصد شریک حیات کا مل جانا۔ نکاح کا پانچواں مقصد شریک حیات کا مل جانا۔ حیات زندگی، زندگی کا ایک ساتھی مل گیا ہے، اب یہ زندگی اس کے ساتھ گزارے گا، اپنے مشورے، اپنی الجھنیں، اپنی ٹینشنیں، ساری بیوی کے ساتھ ہر طرح کی بات کرنے کی اجازت ہے۔ تو شریک حیات کا مل جانا۔ نکاح کا چھٹا مقصد اولاد کا حاصل ہونا۔ نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب بچے جننے والی ہو، محبت کرنے والی ہو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت پر فخر کروں گا۔ کتنے مقصد ہوئے؟ 6 مقصد ہو گئے۔ نکاح کا 7واں مقصد قرآن کریم نے بیان کیا ہے، سکون کی زندگی گزارنا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون اور چین کی زندگی کا حاصل ہو جانا۔ نکاح کر کے آدمی سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اور نکاح کا 8واں مقصد ہے تعلیمات نبویہ کی ترویج، تعلیمات نبویہ کو عام کرنا۔ دونوں شوہر بیوی اپنے بچوں کو تعلیمات حاصل کرائیں، ان کو تعلیمات دیں اور اس کو عام کریں نبی پاک علیہ السلام کی۔ یہ 8 مقصد ہیں نکاح کے۔ ان مقاصدوں کو ذہن میں رکھ کر آدمی اور نوجوان اپنا نکاح کرے تو اس کی زندگی خوشگوار بنے گی، بہترین زندگی بنے گی۔ ان 8 مقاصد سے آپ نکاح کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جس کو آدھا ایمان کہا گیا ہو، اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ نکاح سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آئی۔ یہ نکاح ایک عہد اور معاہدہ ہے ایک مرد عورت کے درمیان، جو اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نام کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نام کی برکتیں بہت بلند و بالا ہوتی ہیں۔ دیکھو، ایک جانور جس کا کھانا جائز نہیں ہے اگر مر جائے تو، لیکن اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا، اس کا کھانا حلال ہو گیا، اس کا کھانا جائز ہو گیا۔ اللہ کے نام پر نکاح کر لیا۔ وہ لڑکی جس کا دیکھنا جائز نہیں تھا، وہ لڑکی جس سے بات کرنا جائز نہیں تھا، جس کو کسی بھی طرح سے دیکھنا بالکل گنجائش نہیں تھی، لیکن صرف یہ کہہ کر کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، آج اس کا دیکھنا بھی اور اس کے ساتھ سب کچھ کرنا بھی سب اللہ کے نام سے حلال اور جائز ہو گیا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہوتی ہے۔
اللہ کے نام پر جو اس لڑکی اور لڑکے کا معاہدہ ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ معاہدہ جتنا پرانا اور قدیم ہوتا رہے اتنا ہی اس کو پروان چڑھتا رہے اور اس کے اندر ایک قسم کی مضبوطی پیدا ہوتی رہے. جتنا پرانا یہ رشتہ ہوتا جائے اتنی ہی اس رشتے کے اندر مضبوطی بنتی چلی جائے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کسی آپسی رنجش کی وجہ سے کمزور پڑتا چلا جاتا ہے اور کمزور پڑھتے 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 بہت آگے بات بڑھ جاتی ہے. اس موقع پر جب یہ رشتہ کمزور پڑتا ہے تو قرآن کریم نے پھر اصلاح کے انداز اور طریقے بتائے اور یوں فرمایا الرجال قوامون علی النساء. آدمی کو عورتوں پر قوام اور بادشاہ بنایا ہے اور طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. یہ اس لیے کہ مرد جو ہوتا ہے تو عادتاً تحمل مزاج ہوتا ہے, اس کے اندر عادتاً برداشت کرنے کا, تحمل کرنے کا, غور و فکر کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے عورت کی بنسبت. تو اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے شوہر بیوی میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے, کچھ اونچ نیچ چل رہی ہے, تو فعظوہن, عورت کو نصیحت کرو, اس کو سمجھاؤ. اگر بات نہیں بنتی تو واہجروہن فی المضاجع, بستر الگ کر دو, بستر الگ کر دو, کمرہ الگ مت کرنا. عورت کو جب بستر پر اکیلا چھوڑا جاتا ہے اور شوہر بھی اسی کمرے میں موجود ہوتا ہے اس کو بہت بھاری پڑتا ہے, ہاں بہت بھاری اس کو لگتا ہے. اگر کمرے میں نہیں ہے تو پھر تو عورت کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, وہ سوچے کہ پتہ نہیں کہاں ہوگا. لیکن رہے بھی سامنے, اس کے پاس نہ لیٹے, اس کا بستر الگ کر دے. دوسری بات, پھر بھی بات نہیں بنتی تو قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ, ہلکی پھلکی ان کو مارنے کی اجازت ہے. 3 طریقے ہوئے. پھر اگلی آیت میں قرآن کریم کہتا ہے اگر اب بھی بات نہیں بنتی تو حکما من اہلہ و حکما من اہلہا, ایک آدمی کو جو انصاف پرور ہو عورت والوں میں سے اور ایک کو مرد والوں میں سے لے لو, یا 2-4 جو بھی ہوں ان کو بٹھا کر وہ ان کے درمیان اصلاح کر دیں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں اصلاح کرنی چاہیں گے تو انشاءاللہ ان کے درمیان اصلاح ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو واپس لوٹا دیں گے. یہ 4 طریقے اختیار کرنے کے بعد بھی اگر تمہارا کام نہیں چلتا, اب فرمایا الطلاق مرتان, اب ہے طلاق کی باری. اور قرآن کریم نے یوں کہا کہ طلاق تو 2 ہی ہیں, طلاق تو 2 ہی ہیں. میرا نوجوان دوست, تیری عقل پر افسوس ہوتا ہے, مسلمان ہے تو, اللہ نے تجھے قوام بادشاہ عورت کے اوپر بنایا ہے, لیکن تیرے یہاں اور کسی چیز کے تو خزانے نہیں تھے. جب تیری بیوی کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہوئی, کچھ کہا سنی ہوئی, تو نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو ایسا ٹھکرایا کہ 1 کو بھی چھوڑا, 2 کو بھی چھوڑا, تو نے شروعات لفظ 3 سے کی. تیری عقل پر افسوس ہوتا ہے کہ تو شروعات کرتا ہے کہ 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق, یا صرف طلاق طلاق طلاق. تیرے یہاں طلاق کے اتنے خزانے موجود ہیں, اتنے خزانے ہیں, اور کسی چیز کے تو تیرے یہاں خزانے موجود نہیں ہیں. طلاقوں کا انبار لگا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق تو 2 ہی ہیں اور تو شروعات کرتا ہے 3 سے. سبحان اللہ, عجیب عقل مند انسان ہے. تو اللہ نے فرمایا طلاق 2 ہی ہیں. اگر یہ نوبت آ جائے کہ طلاق دینی ہی ہے تو بس طلاق کے طریقے بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. طلاق ایک احسن ہوتی ہے, ایک حسن ہوتی ہے, ایک بدعت ہوتی ہے. طلاق احسن یہ ہے کہ عورت کو صرف 1 طلاق دے اور چھوڑ دے. کتنی؟ 1 طلاق اور لفظ طلاق کے ساتھ. اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ عورت کو طلاق اس کے ناپاکی کے دنوں میں نہ دے.
بلکہ عورت کی پاکی کے دنوں میں، اور پاکی کے بھی وہ دن جن میں عورت کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، عورت سے ملاقات نہ کی ہو، اور اس کے ایام ماہواری کا زمانہ قریب ہو، تب اس کو صرف ایک طلاق دے اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔ اب اگر بات بنتی نظر آتی ہے تو رجوع کر لے ایک طلاق سے، یعنی یہ کہہ دے کہ میں نے جو طلاق دی ہے اس کو واپس لیتا ہوں، واپس ہو جائے گی، یا بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے سے بھی یہ طلاق ایک واپس ہو جائے گی، اور پھر یہ شوہر بیوی کی طرح رہنے لگیں گے۔ اور اگر بات نہیں بنتی تو بس یہ ایک طلاق دے کر چھوڑے رہے، ایک طلاق دے کر چھوڑے رہے، جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ طلاق کی عدت ہے عورت کا 3 مرتبہ اپنے ایام ماہواری سے پاک ہو جانا، جو عورت کے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، تیسری مرتبہ پاک ہو جائے گی، طلاق کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب طلاق کی عدت ختم ہوتے ہی نکاح ختم ہو گیا، اب یہ عورت آزاد ہو گئی۔ اب یہ عورت اپنا نکاح کہیں بھی کر سکتی ہے، کسی کے بھی ساتھ کر سکتی ہے۔ تو ایک طلاق سے کام چل رہا ہے، لیکن اس کی جو عقل کام ہی نہیں کر رہی ہے، اس کو اور چاہ رہا ہے طلاق دینے کا، تو پھر ایک طلاق اور اگلی پاکی کے اگلے مہینے دے دے، یہ 2 طلاق ہو جائیں گی۔ اس کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ اور اگر اب بھی اس کی بات نہیں بن رہی ہے تو تیسری طلاق تیسرے مہینے اور پاکی کی حالت میں دے۔ لیکن اگر تو یہ تینوں طریقے تو ٹھیک ہیں کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے تب بھی کام پورا ہے، 2 دے کر چھوڑ دے تب بھی، لیکن اللہ نے ان 2 کو کہا ہے۔ اب اگر تیسری طلاق دیتا ہے تو اس نے اپنے سارے اختیارات کو ختم کر دیا ہے۔ تیسری طلاق دیتے ہی بیوی اس کے ہاتھوں سے ایسی نکلی کہ اب اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے کے ساتھ وہ نکاح نہ کر لے۔ اور صرف نکاح سے کام نہیں چلے گا، جب تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب تک ایک دوسرے کا مزہ نہ چکھ لیں، ایک دوسرے کا ذائقہ حاصل نہ کر لیں، یعنی دوسرے کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد باقاعدہ ان کے درمیان صحبت ہو جائے، پھر وہ طلاق دوسرا شوہر یا تو طلاق دے دے یا انتقال ہو جائے، پھر اس کی عدت پورا کرنے کے بعد اب پہلے شوہر کے نکاح میں یہ آ سکتی ہے۔ یہ طلاق کا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے پر طلاق دی جائے گی تو ٹھیک ہے، اور اگر اکٹھی ایک ساتھ طلاق دیتا ہے، اکٹھی ایک ساتھ، تو یہ طلاق بدعت ہے، حرام ہے اور بڑا گناہ ہے ایک ساتھ اکٹھی 3 طلاق دینا۔ چاہے اکٹھی 3 طلاق دے یا الگ الگ کر کے 3 طلاق دے دے، ایسا کرنا بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے عورت کے اوپر، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، کبھی اگر ایسا موقع ہو تو اس وقت سے پہلے ہی علماء کرام سے معلومات کر کے تب اس کام کو انجام دیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بری حرکت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔